جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام لیلۃ الجن یعنی 5-6 بار یہ واقعات پیش آیا کہ جنات کا وفد حضور کے پاس آیا تو آپ حضور ان کو تعلیم اور تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہوتے تھے آبادیوں سے ذرا باہر نکل کر. جب بھی جنات سے ملاقات ہوتی حضور آبادیوں سے باہر ہی تشریف لے جایا کرتے تھے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ان کے مساکن کون سے ہیں، ان کے ڈیرے کون سے ہیں. جیسے میں نے آج کل چونکہ وہ بار بار لفظ آتا ہے کہ جیسے سیاستدانوں کے آج کل ڈیرے چمکے ہوئے ہیں نا، تو حضور بھی جانتے تھے کہ جنات کا ڈیرا کدھر ہوتا ہے، تو پھر حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو جنات نظر نہیں آتے، لیکن کائنات کی کون سی شے ہے جو حضور کو نظر نہ آتی ہو؟ ساری چیزیں حضور کو نظر آتی ہوتی تھی. حضور تو فرشتوں کو دیکھ لیتے ہوتے تھے اور جناب خدیجہ سے کہتے ہوتے تھے خدیجہ یہ دیکھو جبریل کھڑے ہیں میرے سامنے. حالانکہ جناب خدیجہ کہتی ہے کمرہ تو ہمارا ہی ہوتا لیکن مجھے نظر نہ آتے، لیکن حضور کو نظر آتے. صحابہ کے مجمع کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی حضرت جبریل آ جاتے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے ہوتے لیکن پتہ چل جاتا ہوتا تھا. وہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو بہت ہی پتہ چلتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا ایک دن حضور نے شفقت کی ہوئی تھی بہت ہی شفقت کی ہوئی تھی. حضور چوکڑی لگائی ہوئی تھی اور آپ کا مبارک جو گھٹنا ہے وہ میری ران پر تھا. جیسے کہ 2 بندے چوکڑیاں لگا کر بیٹھیں تو ایک کا دوسرے کی ران پر ہو جاتا ہے، تو میری ران بوجھل محسوس ہونے لگ گئی اور وزن بڑھنا شروع ہو گیا. مجھے فی الحال تو نہیں تھا پتہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ یہاں تک معاملہ ہوگا کہ جیسے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. وہ تھوڑی دیر گزری، اچھا میں بھی یہ تکلیف برداشت کیے جا رہا تھا لیکن اس برکت کو میں سمٹنے نہیں دے رہا تھا کہ حضور کا مبارک جسم میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے. تکلیف برداشت کی میں نے، ہڈی ٹوٹنے تک کی تکلیف برداشت کی میں نے، لیکن میں نے کہا میں اپنی ٹانگ نیچے سے نہیں ہٹاؤں گا. قسمت سے یہ موقع نصیب ہوا کرتے ہیں. وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور رحمۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل آئے ہوئے تھے تو وہ مجھے وحی نازل کر رہے تھے. تو جب ان کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو قرآن نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ چٹانیں بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی. قرآن کا روحانی بوجھ اتنا ہوتا ہے، قرآن پاک کا بیان ہے، یہ چٹانیں بھی لرز جاتی کانپ جاتی. لیکن بس مجھ پر اتنا ہی اثر ہوتا تھا کہ میں بوجھ برداشت کر لیتا تھا. سمجھ آتی ہے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو چھو تو ایسے لگے جیسے ریشم بھی کیا ہوتا ہے. اور ادھر سے حضور کی طاقت کا اندازہ کرو تو قرآن کہتا ہے چٹانوں پر اترتا تو چٹانیں ٹوٹ جاتی، لیکن مصطفیٰ کریم کے وجود پر ٹوٹنے کی کبھی کوئی خبر میسر نہیں ہوئی ہے. مضبوطی اور سالڈ ہونا اس قدر زیادہ. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہ آتی ہم ریشم کو چھو رہے ہیں یا حضور کے دست اقدس کو چھو رہے ہیں. یعنی شانیں ہی شانیں اللہ کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئی تھی.